رب تعالیٰ کا فرمان ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، کہ جو کچھ ظالم کر رہے ہیں اس سے اللہ رب العالمین کو بے خبر نہ سمجھے۔ رب تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے اور واقف ہے، اور ظلم کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے۔ دنیا کے اوپر آ کر کوئی بادشاہ بنتا ہے، کوئی سلطان بنتا ہے، کسی کو عہدہ ملتا ہے تو وہ ظالم جابر بن جاتا ہے، لیکن بعد کے اندر پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ وقت تھا، اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ میرے لیے ایک عالی شان محل تیار کیا جائے۔ تو ان کو تو پریشانی نہیں ہوتی خرچہ کتنا ہوگا کتنا نہیں ہوگا، وہ تو عوام سے وصول کرنا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو اس نے جب حکم دے دیا، اس کے لیے ایک بہترین اعلیٰ قسم کا محل تیار کر لیا گیا۔ تو اس کو بتایا گیا کہ تیرا محل تیار ہو چکا ہے۔ تو اندر باہر ساری خوبصورتی حسین و جمیل، اور باہر اس کے لیے باغات وغیرہ اس طرح دیوار بنا کر بڑی خوبصورتی سے مزین کیا گیا۔ تو بادشاہ وقت نے کہا چلو پھر ہم دیکھتے ہیں کیسا تیار کیا گیا۔ تو اب بادشاہ وقت جاتا ہے، اندر جا کر ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، کیا کیا لگایا گیا، کیسے کیسے حسین بنایا گیا، خوش ہوتا ہے۔ پھر باہر نکلتا ہے، باہر آ کر محل کے ارد گرد اس کو گھوم رہا ہے، دیکھ رہا ہے، چلتا پھرتا ادھر ادھر جاتے جاتے ایک طرف ہو کر دیکھتا ہے کہ وہاں ایک بوڑھیا عورت کی جھونپڑی بنی ہوئی۔ ایک عورت نے وہاں پر ایک جھونپڑی بنائی ہے، تو وہ بادشاہ کو تو پتہ نہیں تھا۔ اس نے جب وہ جھونپڑی دیکھی تو پوچھنے لگا کہ یہ میرے محل کے قریب کس کو ہمت ہوئی ہے اس نے آ کر یہاں جھونپڑی بنائی؟ تو بادشاہ نے کہا اس نے تو میرے محل کی خوبصورتی کو خراب کر دیا ہے۔ تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ جلدی کرو، اس کو گرا دیا جائے، ختم کر دیا جائے اس کو۔ تو سپاہیوں نے اس جھونپڑی کو ختم کر دیا اور اس کو بتایا ہے کہ یہاں پر ایک عورت ہے، وہ رہتی ہے، اور وہ آ کر یہاں عبادت وغیرہ بھی کرتی رہتی ہے، ذکر اذکار کرتی رہتی ہے۔ تو بادشاہ کو تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ خوش ہو جاتا کہ چلو میرے محل کے قریب کوئی رب تعالیٰ کی عبادت کرنے والی، ذکر اذکار کرنے والی عورت یہاں رہتی ہے، تو وہ اس کو الٹا یہ کرتا کہ چلو اس کو اور کوئی سہولت دے دو، میرے محل کے اوپر بھی ارد گرد بھی یہاں عبادت ہوگی، اس کے اندر برکت نازل ہوگی، لیکن اس نے اس کو ختم کرا دیا۔ اب کچھ دیر بعد عورت واپس لوٹتی ہے، بادشاہ اپنے سپاہیوں سمیت اپنے محل کے اندر چلا گیا، وہ اپنی عیاشی کے اندر، اپنی مستی کے اندر وہاں مصروف ہو گیا۔ ادھر وہ عورت آتی ہے، وہ خاتون آتی ہے، بوڑھیا پہنچتی ہے، اس نے آ کر دیکھا جو اس کی وہ جھونپڑی بنی ہوئی تھی، رہنے کے لیے جگہ اس نے ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ وہ دیکھ کر حیران پوچھتی ہے کہ یہ کس نے کیا؟ تو لوگوں نے بتایا بادشاہ وقت آیا تھا، اس نے آ کر یہ سب کچھ ختم کرا دیا ہے۔ تو اب دیکھیے ظالم جو ظلم کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین مظلوم کی آہ کو بھی سن لیتا ہے۔ پھر تو وہاں اس نے دیکھا کہ اب میرے پاس طاقت تو نہیں ہے، میرے پاس اسلحہ تو نہیں کہ میں جا کر بادشاہ کو دھمکی لگاؤں، بادشاہ کو جا کر مقابلہ کروں اس کا۔ اس کے پاس سب سے بڑے ہتھیار جو تھا وہ دعا تھی۔ اس نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور رب کی بارگاہ کے اندر عرض گزار ہوئی کہ مالک، میں ایک عاجز تیری بندی، میں نے ایک جھونپڑی بنائی تھی اور میری غیر موجودگی کے اندر اس کو ختم کر دیا گیا۔ مالک تو تو طاقتور ہے، تو تو قدرت والا ہے، تو تو ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کی حفاظت فرماتا ہے۔ عرض کرنے لگی مالک تیرے ہوتے ہوئے میرا گھر تباہ ہو گیا۔ تو وہ خاتون رب کی بارگاہ کے اندر یہ عرض گزار ہوئی، مالک میں تو عاجز تھی، میں نہیں پہنچ سکتی تھی، میں نہیں دیکھ سکتی تھی، تو سب چیزوں پر قادر تھا۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جب اس نے یہ آواز اٹھائی، عرض گزار اس نے پیش کیا، تو رب العالمین نے اس کی آہ کو سنا، اس کی آواز کو سنا، اور اسی وقت جبریل امین کو بھیجا۔ فرمایا جاؤ جبریل، جا کر بادشاہ کے پاس جاؤ، اس کا جو محل ہے، محل کو اس بادشاہ اور اس کی سپاہیوں کے اوپر ہی گرا دو جا کر۔ تو جبریل امین آئے اور آ کر بادشاہ وقت اندر محل کے اندر موجود ہے، وہ اپنی عیاشی کے اندر مصروف تھا۔ جبریل آئے، انہوں نے آ کر اس محل کو اتنا حسین و جمیل جو بنایا گیا بادشاہ کے اوپر آ کر گرا دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ وہ عورت، اس کی ایک آواز نکلی ہے دل سی۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ سے بچا کرو، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے، فرمایا کہ اس مظلوم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے۔ جب اس کی آہ نکلتی ہے سیدھی وہ جا کر عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔
تو اس لیے اس بادشاہ نے مغرور ہو کر، متکبر ہو کر، اس کا ایک ٹھکانہ تھا، اس نے جگہ بنائی تھی رہنے کے لیے، اس کو ختم کیا تو رب تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہ آئی، اس کا غرور پسند نہ آیا، رب العالمین نے اس کے پورے مال کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے رب فرماتا ہے مجھ سے ڈرا کرو، خوف رکھا کرو، ان بطش ربک لشدید، فرماتا ہے میری پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ پھر